السلام علیکم۔ اشیا فلک از بسمہ بھٹی ایپیسوڈ 6۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ساکت ہوا اور دور ہونے پر گہرے سانس نے باہر نکل کر ہوا میں اچھلتے عرش کو دیکھا۔ وہ اسے اپنے حصار کی قید میں جکڑ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ابھی کیا ہوا۔ اس کا نفس اب ہوش میں آیا۔ اسے بہت حیرت ہوئی کہ اسے غصہ کیوں نہیں آیا۔ وہ غصے والی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ گیا تھا، مگر اسے غصہ آیا ہی نہیں۔ نو 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 فلک، یو کانٹ۔ غصہ آنا چاہیے۔ اس کی بہن نے تھپڑ مارا۔ غصہ کرو، نفرت کرو، انتقام کا کوئی تو پلان بناؤ، بی سیریس۔ وہ خود سے الجھ گئی تھی، مگر اس سے غصہ نہ آیا، نہ اس کے پاس آنے پر، نہ اس کے چھونے پر۔ اس نے بے یقینی سے گال پر اس کا لمس محسوس کیا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر گال پر رکھنے لگی کہ دل نے یکدم دہائی مچا دی کہ گال پر ابھی تمہارا کچھ نہیں، صرف اس کا لمس ہے۔ یعنی اگر وہ چھو لے گی تو اس کا مطلب یہ کہ گال نہیں، اس کے ہونٹوں کو چھوا ہے۔ وہ عجیب کشمکش میں پڑ گئی۔ وہ خود کی حالت کو نہ سمجھی، نفی میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف دوڑی، جتنا تیز دوڑ سکتی تھی۔ کئی دفعہ اس کا پاؤں پھسلا کیونکہ فرش پر فرکشن کم تھی، مگر وہ گری نہیں۔ آندھی طوفان کی طرح کمرہ کھول کر اندر بڑھی۔ اللہ، کیا ہوا؟ دانین اور انم جو کوئی کلپ دیکھ رہے تھے فون پر، ڈر کر اچھلے اور اسے واش روم کی طرف بھاگتے دیکھا تو فکر میں اس کی طرف بڑھی، مگر وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ واش بیسن پر جھکی، زور زور سے پانی کے چھٹے مارے۔ پاس صرف ہینڈ واش رکھا تھا، بنا پرواہ کیے وہی اٹھا کر گال پر لگا لیا اور اچھے سے ملنے لگی، جیسے اس کے لمس کو دور کرنا چاہ رہی ہو۔ پانی سے صاف کیا، مگر ابھی جیسے دل دھک دھک کرتا ہنستا نفی میں سر ہلا رہا تھا کہ کر لو جو مرضی، نہیں اترنا۔ اس نے 3-4 دفعہ منہ دھویا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ گہرے سانس بھرتی دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ باہر مسلسل دستک ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے حواس میں ہوتی تو سمجھتی۔ یہ بالکل نیا تھا، بالکل نیا تجربہ۔ فلک، اوپن the ڈور۔ تانین کی اس بار آواز اس کے کانوں میں پڑی تو ہوش میں آئی۔ اٹھ کر شیشے میں خود کو دیکھا۔ تم مجھے ہرا نہیں سکتے ڈمپل بوائے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس ڈمپل بوائے کے لیے فلک المیر سلطان کا دل دھڑکا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خود کو کمپوز کرتی باہر آئی، جہاں دونوں فکر سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آئی ایم اوکے، واش روم جانے پر کون ایسے دیکھتا ہے؟ وہ دونوں کو نارمل انداز دیتی بیڈ کی طرف بڑھی۔ ایسے بھاگ کر کون واش روم جاتا ہے؟ تنین کو کچھ کھٹک رہا تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ذرا ایک کافی تو آرڈر کرنا۔ وہ پانی کو گھٹا گھٹ پیتی بولی۔ انم نے تو اس کو سرپھری سمجھ کر اپنے موبائل کی طرف دھیان کیا، مگر تنین کی آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ جاؤ، فلک نے اسے گوری سے بولا تو وہ سر ہلاتی ہوئی آرڈر کے لیے کال ملانے لگی، اور فلک کا دماغ دوبارہ اپنی اس انجان حالت پر اٹک گیا۔ محبت ہو رہی ہے تازہ دم، آہستہ آہستہ، بڑھیں آپ بھی ایک قدم، آہستہ آہستہ، تھکے پاؤں بھی ہم تیرے شبستاں کے مسافر ہیں، پہنچ ہی جائیں گے ہم منزل پر آہستہ آہستہ۔ خود ہم نے انہیں اپنے کعبہ دل میں بسایا تھا، اب اس کعبے سے نکلیں گے صنم آہستہ آہستہ، ابھی تو وہ ہمارے شہر دل کے خاص مہماں ہیں، کھلے گا حسن والوں کا بھرم آہستہ آہستہ، بہت کم آس رکھنی چاہیے شادابی دل کی، برستا ہے یہاں ابر کرم آہستہ آہستہ۔ قتل انجام ہوتا کاش اپنا عاشقوں جیسا، کہ دم دیتے کسی زانوں پہ ہم آہستہ آہستہ۔ زندگی کچھ تو بتا، زندگی اپنا پتا زندگی۔ وہ اس وقت پورے انداز سے گنگناتے آملیٹ فرائی کر رہے تھے، ساتھ میں جھوم بھی رہے تھے۔ جاؤ
دیکھو جا کر کچن اپنی جگہ مجھے نظر نہیں آنے والا، اسما بیگم نے صدمے سے کہا، جس پر وہ بھرپور کہکا لگاتی کچن کی طرف بڑھی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ وہ کچن میں آئی تو کچن کی حالت دیکھ کر ان کی خود کی ہنسی گم ہوئی۔ حیرانی اور بے یقینی نے جگہ لی۔ وہ بے یقینی سے ان تک آئی۔ دی ابیر سلطان کچن۔ وہ سر جھکا کر ایسے بولے جیسے بہت عظیم کام کر رہے ہوں۔ ابیر، صرف آملیٹ کی خاطر سارا کچن بکھیر دیا؟ یہ صاف کون کرے گا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی پریشانی سے بولی، کیونکہ شیلف جو اسپیشل ماربل کی بنوائی تھی وہ برتنوں کے زیر اثر چھپی تھی۔ کیبنٹ سے برتن نکلے ہوئے تھے۔ یقیناً فرائی پین ڈھونڈنے میں یہ سب ہوا۔ انہیں اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ میری جانم، چائے دے جانا۔ وہ ان کی طرف بے فکری سے بڑھتے گال پر چھوٹی سی شرارت کی اور کچن سے باہر گئے، اور وہ پریشانی سے ان کا نیا آرڈر سننے لگی۔ انہیں شدت سے رونا آ رہا تھا۔ جب بھی گھر ہوتے کچن کی یہ حالت رہتی تھی، کیونکہ ماں بدولت کو کچن گندا کرنے مطلب کچھ نہ کچھ بنانے کا ایک دم جوش اٹھتا تھا۔ وہ سر ہلاتی کھولتے دل سے سارے کچن کو دیکھنے لگی۔ آسی بھابھی، آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کچن سے سر نکال کر آواز لگائی، اور وہ آواز پر نفی میں سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھی۔ کہا تھا نا سنبھال لو، وہ اندر آتے ہی دبے غصے سے بولی۔ آپ کچھ سنبھال لیں، میں چائے بنا دوں۔ وہ سر نفی میں ہلاتی چائے بنانے کی طرف بڑھی۔ کیا یہ اپنے گھر کو بھی ایسے صاف رکھتی تھی، یا اسے آسمان پر بٹھا دیا جاتا تھا؟ اسما سلطان نے تعصب سے سوچا، کیونکہ یہ ہمیشہ کچن کے بکھرنے پر بوکھلا جاتی تھی۔ کچھ زیادہ ہی صفائی پسند تھی ابیر سلطان کی زوجہ محترمہ۔ اسما چپکے سے سمیٹنے لگی، کیونکہ انہیں اجازت نہیں تھی ذرا سا ڈانٹ کر کچھ کہنے کی، کیونکہ المیر نے ابیر کی شادی پر صاف صاف سمجھا دیا تھا، زور زبردستی نہیں، ڈانٹ شانٹ نہیں، بس سمجھو یہ تمہارا گھر ہے جسے سنبھالنا ہے۔ بس ابیر کی دلہن پر سارا کام مت ڈالنا، اور میں تم سے وفا لینے کا عادی ہوں۔ اور ہر بار کی طرح وہ وفاداری سامنے رکھتے، اپنے شوہر کی محبت سامنے رکھتے، خود ہی سب سنبھال لیتی۔ ہاں وہ ساتھ دیتی تھی، مگر زیادہ کمر اسما سلطان کی ٹوٹتی تھی۔ میں چائے دے آئی، وہ کہتی کچن سے باہر چلی گئی، مگر اسما سلطان نے اسے جواب نہ دیا، اور صرف 20 منٹ میں شیلف کیبنٹ اپنی حالت میں آ گئے تھے۔ باقی کا کام اس کا تھا، وہ جگہ اچھے سے صاف کرے گی۔ وہ سوچ کر ہاتھ صاف کرتی کچن سے چلی گئی۔ چائے جناب، وہ چائے ان کے پاس ٹیبل پر رکھتے بولی۔ ذرا سا ہنکارا بھرا اور دوبارہ لیپ ٹاپ میں مگن ہو گئے۔ ابیر، مجھے ٹائم نہیں دیتے ذرا بھی۔ وہ منہ بناتی روٹھی سی بیڈ پر بیٹھی۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے اس کو دیکھنے لگے، بنا آنکھیں جھپکائے۔ ان کی مسلسل نظر پر اس کی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی کہ کہکا لگ ہی گیا۔ بس ہو گئی ختم ناراضگی؟ وہ لیپ ٹاپ پر کیز چلاتے اسے بھی دیکھتے بولے۔ ایسے ہی دیکھتے رہیں، پھر صحیح ہے، ویسے بھی کون سا بچے گھر ہیں۔ وہ ابیر کا ڈائیلاگ بول گئی جو اکثر وہ انہیں چھیڑنے کے لیے بولتے تھے۔ ان کا جاندار کہکا لگا۔ وہ اٹھے اور ان کی طرف بڑھے، دھیرے سے ان کے ہونٹوں کو اپنی چاہت کی گرفت میں لیا اور مسکرا کر ماتھا چوما، جس سے وہ سرخ سی نظریں جھکا گئیں۔ کوئی شکایت؟ وہ اب دوبارہ بولے۔ سن کر سر نفی میں ہلایا۔ وہ ہنس کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ اگر تم ہوتے تو شاید تم مجھے چھونے سے رکتے نا۔ دماغ میں سایہ لہرایا تو ایک دم وہ ہوش میں آ گئیں، اور اپنے شوہر کو دیکھا جو مصروف تھے کام میں۔ وہ سر جھٹکتی نیچے چلی گئیں۔ اسے ایسی سوچیں نہیں پالنی تھی۔ میرا، لسن یار، سنو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی، تبھی دروازہ بجا رہا تھا جو کھول نہیں رہی تھی۔ میری قسم کھولو یار،
وہ کب سے ٹرائی کر رہا تھا، آخر کو اپنی قسم دی کہ اب تو ضرور کھولے گی۔ اسے کسی بھی طرح میرا تک پہنچنا تھا، وہ چھوڑ جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی قسم کافی اہم تھی۔ تبھی دروازہ کھولا اور خود بیڈ کی طرف منہ کر گئی۔ وہ اس کو دیکھتا آگے بڑھا۔ چٹاخ! وہ پلٹ کر پورے زور سے تھپڑ مار گئی۔ یہ مراق نے بالکل نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی یہاں تک آنے کی اس کی؟ وہ اس کے کالر پکڑے ہونہار لہجے میں بولی، آنکھوں میں بے انتہا پانی تھا۔ میرو؟ وہ محبت سے بولا۔ نہیں، جواب دو۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی تمہیں دیکھنے کی؟ کیسے؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ مراق نے غیرت سے اس کے الفاظ کو سنا اور سمجھا۔ تمہیں دیکھنے، تمہیں چاہنے، تمہاری پوری نظر بھر کو دیکھنے کا حق میرا حماد خانزادہ کا ہے۔ تمہاری کالرز پکڑنے، تمہارے باہوں میں آنے کا حق صرف میرا کا ہے، صرف اور صرف میرا۔ سمجھے؟ کیسے ہمت ہوئی اس کی؟ اس کا اشتعال بڑھتا جا رہا تھا، کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ مراق تو اس کی چاہ پر رک گیا تھا۔ وہ تو اسی کی طرح جنونی تھی۔ یہ بات، یہ حقیقت ہواؤں میں اڑنے جیسی تھی کہ جسے وہ چاہتا ہے وہ اسے ہی چاہتی ہے۔ اتنا بے قرار ہو گئی تھی کسی غیر کے پاس آنے پر۔ وہ سرشار سا مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں؟ وہ اس کی مسکراہٹ پر زچ ہوتی دھکا دیتی بولی، جس سے وہ بیلنس کھوتا نیچے گرا اور سر کا کونا ڈریسنگ سے لگا اور خون کا فوارہ بن کر نکلا۔ خون دیکھ کر ایک سیکنڈ میں میرا کے ہوش ٹھکانے آئے تھے۔ وہ خوفزدہ ہوتی اس کی طرف بڑھی۔ مراق، خون؟ سوری مراق، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ روتی بلکتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گئی اور وہ مسکراتا اس کی فکر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ تھوڑا اور ڈیپلی چوٹ کھائے اور وہ نہال ہو جائے، اس کی چاہت کے لیے، اس کے لیے محبت جتائے۔ اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ وہ آنسو صاف کرتی اس کا ہاتھ پکڑتی بولی، مگر وہ نہ اٹھا، الٹا اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میری ڈاکٹر میرے پاس ہے، ٹھیک کر دے مجھے۔ اس کے ہاتھ کو کھینچتا اپنے قریب کرتے بولا کہ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے، بس ماتھے پر سے خون دیکھ رہی تھی۔ مراق، اٹھو۔ اسے لگا شاید وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اسے زور سے اٹھاتی بولی۔ اتنے میں عرش بھی اندر آیا اور مراق کی حالت دیکھ کر ٹھٹکا۔ ابھی تو صحیح سلامت تھا، کیا ہوا؟ وہ فکر سے اس کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا زخم ہے۔ وہ میرا پر نظریں ٹکائے بولا، یہ پرواہ کیے بنا کہ پاس اس کا بھائی ہے جس نے ایک لڑکی کی انگلیاں توڑنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی تھپڑ مارنے پر، اور وہ اس لڑکے کا کیا حال کر سکتا تھا۔ دفع ہو آگے۔ وہ میرا کی فکر اور اس کی ٹک ٹکی پر اس کی گردن سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیا، جس سے وہ ہوش میں آتا مشکل سے دروازے سے لگنے سے بچا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مراق نے عرش کو گھورا۔ میں جاتا ہوں اس کی بینڈیج کروانے، تم یہیں رہو۔ وہ میرا کو پیار سے کہتا مراق کو دروازے سے باہر دھکا دینے کے انداز سے نکلا۔ میرا کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ جا سکے، کیونکہ اس کے بھائی نے اجازت نہیں دی تھی۔ وہ کیسے آگے بڑھ جاتی؟ وہ منجمد قدموں سے اس کی خیریت کی دعا کرنے لگی۔ اس وقت سب کیلاش میں تھے اور بھرپور لطف اٹھا رہے تھے۔ کوئی تصویروں میں مگن تھا، کوئی اپنی باتوں میں مگن۔ پاکستان کو یقیناً اللہ نے بے بہا خوبصورتی سے نوازا ہے، اور کیلاش کی وادی ایک مثال ہے جہاں سب مگن تھے کسی نہ کسی کام میں۔ وہیں ایک چھوٹے سے ڈھابے پر عرش ٹکٹکی باندھ کر سنجیدہ نظروں سے سامنے ٹیبل پر بیٹھی فلک کو دیکھ رہا تھا، اور وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم چائے کو گھور رہی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک تھا کل؟ کتنی زور کا تم نے مجھے دھکا دیا۔ مراق اور میرا معمول کے مطابق لڑتے ٹیبل پر بیٹھے۔
جس سے ارش کی نظروں میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ ہاں، اب فرق یہ آیا تھا کہ نظریں ذرا سی پھیر کر وادی کے اونچے پہاڑوں اور سبزے پر کر لی تھی۔ ہاں، تو تمہارا دماغ کل خراب ہو سکتا تھا، تو میرا نہیں ہو سکتا بھلا؟ وہ بھی کندھے اچکاتی سکون سے بولی۔ شکر ہے مانا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، مراق نے ہاتھ بلند کر کے کہا۔ میرا اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگی۔ زیادہ شوہے نہ بنو، وہ منہ بناتی چائے کی طرف ہوئی۔ ویسے بھائی، کیا ضرورت تھی اس بدتمیز سے سوری بلوانے کی؟ میرا اب اپنے بھائی سے ڈائریکٹ مخاطب ہوئی۔ ضروری تھا چندا، وہ اس کی طرف مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب؟ اس کے سامنے نیچا کرنا مجھے ضروری تھا؟ وہ روٹے سے انداز میں بولی۔ نیچا کرنا نہیں، کبھی کبھی جھک کر مقابل کو شرمندہ کر دینا چاہیے جس سے وہ سبق سیکھے۔ اس نے اس دن غلطی کی تھی، غصے میں تھپڑ مارا تمہیں۔ کل تم نے اس دن کا اور کل کا غصہ نکالا۔ اگر تھپڑ مارنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم سب کو پھر زبان سے بات کرنے کے بجائے تھپڑ مارنے چاہیے۔ صحیح کہا نا؟ وہ کافی نرمی سے سمجھا رہا تھا، جو میرا کو کافی اچھے سے سمجھ آ رہی تھی۔ سوری بھائی، مجھے خیال ہی نہیں آیا، وہ سر جھکا کر شرمندگی سے بولی۔ نو پرابلم بچے، وہ اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا۔ لسن یو، تبھی فلک کی کھنکتی آواز نے تینوں کو متوجہ کیا جو مراق کو مخاطب تھی۔ مراق نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ارش فی الحال کوئی تاثر نہیں دے رہا تھا، بلکہ سائڈ پر ایسے نظریں گھما رہا تھا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو، اور یہ بات مزید فلک کو تپا گئی۔ یس، مراق کافی سنجیدگی سے بولا۔ کل کے بعد وہ کم سے کم اس سے بات کے موڈ میں نہیں تھا، مگر وہی اخلاق آڑے آ گیا۔ آر یو انگیجڈ؟ وہ سرد تاثرات لیے بولی، ساتھ ہی ارش کو دیکھا کہ اس کے کیا تاثرات ہیں۔ واٹ؟ مراق کافی حیران ہوا اس کی بات پر۔ میرا کے ماتھے پر بھی تیور آ گئے، البتہ ارش دوسری طرف نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہاری منگنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ وہ زچ ہوتی بولی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس ڈمپل بوائے کا کوئی تو تیور دیکھے گی، مگر وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کیا کرنا ہے جان کر، اپنے کام سے کام رکھو، مراق نے روکنے کے انداز سے کہا۔ لڑکیاں ایسے پوچھتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آئی لو یو، وہ ارش پر نظریں ٹکائے آخری خط کو پھلانگتی غصے سے مراق سے بولی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہا۔ جس طرح اس کی نیندیں تباہ کر دی تھی، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی ایسے ہی بے چین مضطرب ہوگا، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ اس نے تو نوٹس بھی نہیں لیا تھا اس کے آنے کا، اور اسے یہی بات غصہ دلا رہی تھی کہ وہ اسے لڑ کیوں نہیں رہا تھا، اور وہ حد سے زیادہ برے الفاظ بنا لحاظ کیے بول گئی۔ میرا اور مراق تو حیرت و غصے سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے موبائل میں گم ہو گیا۔ مائنڈ یور لینگویج اوکے؟ مراق کو اب اصل میں غصہ آیا تھا۔ وہ ہر بار لحاظ کر جاتا تھا، مگر اس نے حد کر دی تھی۔ I said I love you، وہ سرخ آنکھوں سے ارش کو دیکھتی ایک دفعہ پھر مراق سے بولی کہ اب تو ریئیکٹ کرے گا، مگر نہ، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یو؟ ابھی مراق کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ فلک سخت طیش میں ٹیبل سے گھومتی ارش تک آئی۔ آر یو بلائنڈ؟ اندھے ہو، بہرے ہو کیا؟ وہ ارش کے سامنے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے بولی۔ ارش نے سکون سے موبائل سائڈ جیب میں ڈالا اور سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مراق کو یہ گیم تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی تھی، مگر میرا غصے سے پھول بھری اسے کھا جانے کی حد تک دیکھ رہی تھی۔ کوئی پرابلم؟ وہ سکون سے بولا۔ پرابلم؟ میں اسے کہہ رہی ہوں کہ آئی لو یو، کچھ تو بولو، غصہ کرو، کچھ کہو، کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟
وہ اس پر جھکی مزید غصے سے بولی۔ عرش نے سائڈ اسمائل دی جس سے اس کا ایک ڈمپل پورے جوش سے نمودار ہوا، اور یہاں فلک المیر کا غصہ خوا ہوا اور وہ دھڑکتے دل سے اس کی ڈمپل والی مسکان دیکھنے لگی۔ تمہیں میرا ریئیکشن چاہیے، وہ دوبارہ سے سپاٹ انداز کرتا بولا اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ وہ ہر بار کی طرح فلک المیر سلطان اس کی آنکھوں سے بری طرح پزل ہوئی اور گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ مراق اور میرا اب نہ سمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ تم کن چکروں میں ہو آج کل؟ فیضی نے اسے کھوجتے اور چپتے انداز سے کہا، کیونکہ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ پچھلے ہفتے سے وہ بالکل بدلی سی، سادہ کھوئی کھوئی، سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ زیادہ رہنے لگی تھی، نہ کسی پارٹی کا حصہ بنتی، نہ کوئی پارٹی انجوائے کرتی، نہ گھر پر کوئی رکھواتی، بلکہ اب تو خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کو بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے گروپ کی لیڈر ہے جو اب دھیان نہیں دے رہی۔ اس نے اس ہفتے میں 3-4 لڑکیوں کا سیٹ سے ذکر کیا تھا جو ہاسٹل میں نہیں آئی تھی اور بلا کی حسین تھی، مگر سڈ نے اس کی صحیح سے بات ہی نہیں سنی، بلکہ اس کی بات کے بیچ میں ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور لاک کر لیا۔ اس نے تو یہ حرکت کبھی نہیں کی تھی، پھر اب وہ کیوں ایسے کر رہی تھی؟ اسے یہ بھی پتہ لگا تھا کہ وہ ڈیک کے ساتھ ایک رات بھی رہی ہے اور اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، کیونکہ وہ لڑکوں کی طرف کبھی بھی بڑی ہی نہیں تھی، اور ڈیک ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب ڈیک کی بری حالت کی خبر اسے ہاسپٹل سے ملی تو اسے اور حیرانی ہوئی۔ وہ باقاعدہ دیکھنے گئی کہ اس کی حالت سچ میں سڈ نے ہی کی ہے یا صرف باتیں ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچی اس کے بازو اور منہ پر بے حد کٹس تھے، اور ایسے کٹس سڈ کے ساتھ سے ہی لگے تھے۔ اسے تو شوق پر شوق لگ رہا تھا۔ اس نے پھر خود کو ریلیکس کیا، یہ سوچ کر کہ ڈیک نے اس کے نشے کا فائدہ اٹھایا ہوگا، تو اس نے ہوش میں آ کر سزا دی۔ لیکن جب اگلے دن اسے یہ خبر ملی کہ وہ پاکستان کے ناردرن ایریاز بھی اسی ہفتے چکر لگاتی رہی ہے تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ اسے حیرانی نے آ گھیرا۔ ایسا بھی کیا کام پڑ گیا کہ وہ چکر لگا رہی ہے، راتوں کو اکثر جاگتی ہے، مگر ہم سے کیوں شیئر نہیں کر رہی؟ وہ اپنے دماغ میں اٹھتے بے تحاشا سوالات کو لیے اس کے کمرے میں اس وقت موجود تھی۔ اس پر گہری نظریں رکھے ہوئے تھی، اس کے جوابات کی منتظر، جو ابھی ابھی سگریٹ کی کش لیتی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی چبھتی آواز پر سڈ نے تیوریوں سے اسے گھورا کہ وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ سڈ نے کبھی اونچی آواز برداشت نہیں کی تھی اور فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جو بھی تھا وہ گروپ کی لیڈر تھی۔ میں جو بھی کروں تم سے مطلب، وہ سامنے دوبارہ دیکھتی سنجیدگی سے بولی۔ تم نے ڈیک کے ساتھ نائٹ سپینڈ کی تھی کیا؟ مجھے یقین، ہاں کی تھی، نشے میں تھی میں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر گہرے سے بھی گہرا کش لیتے بولی۔ نہ جانے کون سی آگ اسے سینے میں لگی تھی کہ اس تپش میں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ مگر تم نشے میں بھی ایسا کچھ نہیں کرتے سیٹ، کیا چل رہا ہے؟ نشہ کس کا تھا؟ کون سی ڈوزز لی تھی اس دن؟ وہ کافی حیرانی سے اس کے جواب کو سن کر بولی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ انکار کرے گی، مگر وہ تو ڈائریکٹ مان گئی۔ ہنزادوں کا نشہ، وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں دھواں فضا میں چھوڑتی بولی۔ اس نے حیرت سے اس کا جواب سنا۔ یعنی وہ میرا کو سوچے بیٹھی تھی؟ اس کی طلب اس قدر شدید ہو گئی تھی کہ اسے سب حسن پھیکے لگ رہے تھے۔ وہ فوراً سے اٹھتی اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ سڈ میری جان، میرا سے زیادہ حسین بھی دنیا ہے۔ تمہیں اس کی طلب تھی تو مجھ سے کہتی، تمہاری پیاس بجھاتی۔ وہ مشکل ضرور ہے مگر ہم اسے ایک دن حاصل کر لیں گے۔ وہ حباست سے بولتی اس کے ننگے کندھوں پر اپنی ٹھنڈی انگلیوں کو پھیرنے لگی۔
لیو۔ اسے سخت نفرت ہوئی فیضی کے ایسے ٹچ کرنے کی وجہ سے، گرج کر بولی کہ فیضی پھدک کر پیچھے ہوئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اسے سڈ نے دھکا دیا ہے، جو اس کی سب سے بہترین دوست تھی، جو کسی وقت اس کی قربت کے لیے کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیتی تھی۔ اب کوئی اور لڑکی حسین آ گئی تو اسے دھتکار رہی تھی۔ تم مجھے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے دور دھکیل رہی ہو سیٹ؟ وہ احساس ضلالت پر دانت پیس کر بولی۔ تم کچھ نہیں جانتی، جو بات اس میں ہے میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی۔ اس کے سامنے سارا حسن پھیکا ہے فیضی، اس کی چاہ کی آگ میرے سینے میں لگی ہے، ایک دفعہ اسے حاصل کرنا ہے مجھے۔ وہ جنونی سی عرش کو سوچتی بول رہی تھی، اور فیضی سمجھ رہی تھی کہ وہ میرا کے لیے بول رہی ہے۔ ایسا کیا ہے اس میں جو تم ہم سب کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہو؟ ہم اس سے زیادہ حسین ہیں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتی تیش سے بولی۔ مجھے وہ چاہیے فیضی، کہیں سے بھی لاؤ، مجھے لا کر دو، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی صورت، میرے سامنے۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتی اس کے بازو کو مضبوط گرفت کرتی بولی۔ اس کی آواز ہانپ رہی تھی، دل اس کی تڑپ پر بے حد تیز دھڑک رہا تھا۔ فیضی شوق سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی دیوانگی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سچ میں کوئی حور ہے جس کے لیے سڈ پاگل ہے۔ سڈ لسن، وہ مل جائے گی، مگر تب تک تم ہمیں ٹائم دو، ہم بھی تو تمہارے لیے تڑپ رہے ہیں نا۔ وہ اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کے گال اور گردن پر انگلیاں پھیرتی مکروہ آواز میں بولی۔ ڈونٹ ڈو دس ٹو می ایور اگین۔ کچھ نہیں تم لوگوں میں، مجھے بس وہ چاہیے، صرف وہ، خانزادہ عرش، حماد خانزادہ عرش چاہیے مجھے، سمجھی؟ عرش چاہیے، کسی بھی قیمت، کسی بھی طور، میری نظروں کے سامنے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو بری طرح مروڑتی دوبارہ گرجدار لہجے میں بولی۔ فیضی تو درد سے بلبلا اٹھی، مگر جیسے ہی کسی لڑکے کا نام سنا تو سٹل ہو گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا سچ میں سڈ نے کسی لڑکے کا نام لیا؟ وہ ساکت آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ Are you are you are you kidding, right؟ اسے یقین نہ آیا تھا کہ سڈ ایسا کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں مذاق کروں گی؟ میں نے جب سے اسے دیکھا ہے پل 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 اس کے لیے تڑپ رہی ہوں، ہر سیکنڈ پر دل میں آگ بڑھ رہی ہے، مجھے اس کی پیاس ہے، وہ مجھے چاہیے، میری سانسوں میں خون بن کر دوڑنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ نہ ملا تو میں دنیا میں آگ لگا دوں گی۔ مجھے وہ چاہیے فیضی، لا کر دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے جنون سے بھری دیوانی لگ رہی تھی، جو سانسوں کی طلب کے لیے تڑپ رہا ہو۔ اور فیضی، اس کی حالت ایسی تھی کہ جسم اگر کاٹو تو خون کا نشان نہ ملے۔ وہ بالکل سرد، ساکت، پریشان تھی۔ یہ انکشاف کہ سڈ کسی لڑکے کے لیے جنونی ہوگی، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ اسے ایک دم کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، آنکھوں کے شاید پردے ہی کہیں کھو گئے ہیں کہ جس سے آنکھ جھپکی نہیں جا رہی تھی۔ لاؤ گی؟ بتاؤ۔ وہ فیضی کے بازو پکڑے چیخ کر بولی کہ وہ عجیب کشمکش سے اسے دھکا دیتی دور ہوئی۔ اس نے تو ہمیشہ سڈ کو ہر حسین لڑکی کا شکار کرتے دیکھا تھا، ہر حسین لڑکی کو اپنی پیاس بنائی تھی، مگر یہ جو ابھی بول رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کی گینگ لیڈر نے ہی اصول توڑ دیا۔ وہ کسی لڑکے کے چکروں میں پڑ گئی جس کا انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ساکت جسم سے آہستہ آہستہ قدم دروازے کی طرف بڑھانے لگی۔ دروازہ کھولا اور طوفان کی طرح باہر چلی گئی۔ اس کے لیے کھڑے رہنا ایک منٹ بھی اور عذاب لگ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی سڈ نے خود کو بیڈ پر گرا دیا اور دوبارہ ایک نامعلوم آگ میں جھلسنے کے لیے گہرے گہرے سگریٹ کے کش لینے لگی۔ ہاں، تمہارا ری ایکشن چاہیے، وہ خود کو کمپوز کرتی کانفیڈنس سے بولی۔
اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اٹھے گا اور زور سے تھپڑ مارے گا اور کہے گا صرف مجھ سے محبت کرو۔ وہ اس کے اس جواب کے لیے تھپڑ بھی کھا لے گی، مگر یہ ڈمپل بوائے مجھے روکے، میرے لیے مجھ سے لڑے۔ عرش سکون سے اس کے مقابل کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سنجیدہ نظریں ڈالی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سامنے جو لڑکی تھی وہ ہمیشہ شوخی مغرور رہتی تھی، مگر جب اس کے سامنے آتی تو ہوا پھس ہو جاتی اور ساری اکڑ ختم ہو جاتی۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں میٹھی میٹھی اور نئی نئی محبت کے دیپ جلے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سامنے کھڑی حسینہ اس کی موجودگی کو دل سے محسوس کرنے لگی ہے اور روح تک تسکین حاصل کر رہی ہے، مگر صدا کی مغرور آرام سے کیسے مان جائے؟ مراق، میرا خیال ہے اسے یہ نہیں معلوم، قربت چاہنے کے لیے قریب آنا کمال نہیں ہوتا، وہ فاصلے اہم ہوتے ہیں جو آپ کو ایک دوسرے کا اسیر بنا دیں اور جو خود کو سامان کی طرح پیش کریں۔ ان کو منہ لگانا ہم خانزادوں کا شیوا نہیں۔ وہ اس کے منہ پر الفاظ کا تھپڑ مارتا بڑھ گیا، بنا دھیان دیے کہ پیچھے اس کی چاہت بھرے جواب کے لیے کھڑی لڑکی کا کیا حال ہوگا۔ اس کے دل میں چھن سے سب امیدیں ٹوٹی تھیں۔ اس کی باتوں نے واضح کیا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر گئی تھی۔ ایک لڑکی کو حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ مرد کو ہمیشہ شرم و حیا والی عورت دل سے لبھا جاتی ہے۔ اس نے دانین کو بھی دیکھا تھا، جب بھی اس کا بھائی آتا تھا وہ بلش کرتی تھی، اور اسے یاد تھا کہ جب اس نے بھائی سے دانین کی کسی خاص خصوصیت کے بارے میں پوچھا تھا تو وجی نے یہی کہا تھا کہ دانین کی حیا، اس کا شرمانہ، اس کی معصومیت۔ وہ پانی سے بھری آنکھوں سے خود کا موازنہ دانین سے کرنے لگی۔ اس نے تو ہر الٹا کام کیا، وہ کیسے اسے چاہ سکتا تھا؟ اسے کیا لگے اس بات سے کہ فلک المیر نے کبھی لڑکوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے سامنے تو بس یہ بات تھی جو فلک نے اپنا امیج بنایا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اسے دھتکار دے۔ وہ پانی سے بھری آنکھوں سے پلٹی اور اسے دیکھا جو شان بے نیازی سے چلتا جا رہا تھا۔ مراق اور میرا بھی فوراً اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی اس تک پہنچی اور کندھے سے جیکٹ کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ عرش نے اسی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں بہت پانی تھا۔ تم میرے لیے ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ تمہیں مجھ میں اور باقیوں میں فرق نہیں لگا؟ وہ اسے دیکھتی بولی۔ ہمت تو بہت کی تھی کہ آواز نہ بھرے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اسے اتنا برا دھتکارا گیا تھا، کیوں آخر؟ اگر اتنی ہی بری لگی تھی تو رات کو اس تک کیوں آیا؟ اس کے گال پر بوسہ کیوں دیا؟ اس کے آنسوؤں کو کیوں چنا؟ اپنی قسم کیوں دی؟ ہم جسے چاہتے ہیں اس سے ہی اپناتے ہیں، اس سے ہی وفا کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو بیہودہ حربیں نہیں آزماتے۔ محبت میں ذرا بھی شرک کی گنجائش نہیں، اور اگر کوئی اپنی انا میں محبوب ہی بدل دے پھر فتوے کا حق ہے۔ وہ ایسی ہی سنجیدگی سے بولا، اسے باور کرا رہا تھا کہ اگر تم مجھے چاہتی ہو تو میرے تک رہو، میرے سائے سے بھی چاہت رکھنا، اور تم نے میرے دوست کو مہرا بنایا تھا۔ میں ایک سلطان زادی ہوں، کردار کی کھری ہوں، تم جانتے ہی کیا ہو میرے بارے میں۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ تمہیں جاننے کے لیے مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، فلک سلطان۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا باتوں پر زور دے کر بولا۔ وہ ایک دم ٹھٹکی۔ وہ اس کا نام کیسے جانتا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے تو بتایا ہی نہیں، کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی، ہاتھ کی ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتی بولی۔ اسے بے حد پیار آیا اس کی اس آنسو صاف کرنے کی ادا پر۔ عشق زادے کسی کے محتاج نہیں ہوتے، عشق زادوں کو سب معلوم ہوتا ہے۔
وہ ذرا سی مسکان سے بولا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا اسے الجھانا۔ وہ اس کی منطق سمجھی تو نہیں، مگر اس کی اسمائل پر پھر سے بے خود ہو رہی تھی، مگر اسے نہیں ہونا تھا۔ اناپ پر وار کے پھینکے ہیں ایسے ویسے بہت، میرا غرور سلامت رہے تمہارے جیسے بہت۔ وہ خود کو کمپوز کرتی تیکھے لہجے میں بولی۔ اس کی برداشت سے باہر تھا جو وہ جواب دے چکا تھا۔ وہ اس کو آنکھ بھر کر دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ تمہارے بس میں نہیں کچھ بھی الگ کرنا، ختم کرنا۔ تم تو نام تک نہیں بدل سکتی، اپنی حالت کو کیسے بدلو گی؟ بات اتنی کرو جتنا سہ سکو اور جتنا انجام تک دے سکو۔ وہ بنا پلٹے ہی اسے کہہ چکا تھا، اور اس کی بات پر فلک کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ نام؟ کیا مطلب؟ وہ الجھ کر پلٹی اور اس کو گھورا۔ عرش کو معلوم تھا کہ وہ رکے گی، مسکرا کر پلٹا اور اس کے مقابل آیا۔ عرش، حماد، خانزادہ۔ اس کی آنکھوں میں نرماہٹ کے موتی ڈالتے وہ اسے ساکت چھوڑے آگے بڑھ گیا، اور پیچھے جھٹکوں کی زد میں اس کی ذات تھی۔ ہم ہی آغاز محبت میں تھے انجان بہت، وارنے نکلے تھے تیرے وصل کے عنوان بہت۔ دل بھی کیا چیز ہے اب پا کر اسے سوچتا ہوں، کیا اسی واسطے چھاتے تھے بیابان بہت۔ اے غم عشق میری آنکھ کو پتھر کر دے، ہے میرے سر پر تیرے احسان بہت۔ فاصلہ راہ تعلق میں ہے کیوں کر، حسن پابند انا عشق تن آسان بہت۔ اس کو بھی لگ گئی شہر محبت کی ہوا، وہ بھی جانم ہے کئی دن سے پریشان بہت۔ اسے کہنا کہ تمہارے بن اب بھی اکیلے جی رہے ہیں، تم اس گمان میں نہ رہنا کہ تم ہمیں چھوڑ کر کوئی کمال کر بیٹھے۔ عشق کے مسافر ٹھہرے تھے ہم تو، یہ سچ ہے تم نے یہ ساتھ چنا تھا، ہمیں ہماری چاہتوں سمیت چنا تھا، مگر شاید تمہارے دل کو منظور نہ تھے ہم۔ ہمارے چلے جانے سے ہماری مسکراہٹیں سمٹی ضرور ہیں، ہماری سانس تھمی ضرور ہے، مگر ہم آج بھی جی رہے ہیں، دو دو اکیلے جی رہے ہیں، فقط تم بن، تم بن۔ وہ سپاٹ چہرے سے اپنی اور زیب کی تصویر کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہے تھے۔ ساری زندگی جڑی تھی اس کے ساتھ جو انہیں تنہا چھوڑ گئی تھی۔ انہیں یاد نہیں پڑتا تھا کہ ان گزرے 18 سالوں میں وہ کتنی دفعہ اس تصویر کو دیکھ چکے تھے۔ بے حد سوچتے تھے وہ زیب کو، بے تحاشا ان کی تصویر کو دیکھتے اور گھنٹوں دیکھتے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی محبت کم نہ کر سکے، وہ بد دعا نہ دے سکے۔ ان کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا جو وہ انہیں برا بھلا کہتے۔ وہ تو ایسی نفس کی پجاری تھی کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھا۔ ان کا 5 سال کا عرش، 3 سال کی میرا، کتنے معصوم، کتنے پیارے تھے۔ ان کی معصومیت نے بھی انہیں نہیں پگھلایا تھا۔ زیب، تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ لڑکتی آواز میں بولے۔ ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ ان کی بیوی کسی غیر کی محبت کے لیے اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے۔ وہ اتنی کم ظرف نہ تھی جتنا بن رہی تھی۔ اتنی محبت دی تھی، اس لیے تو نہیں کہ وہ ایک دن انہیں چھوڑ جانے کے لیے بےتاب ہو۔ وہ ایک دم اپنی جگہ پورے قد سے گرے تھے۔ پلیز حماد، میں اب نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ۔ تمہارا اور میرا ساتھ جس طرح بندھا تھا تم واقف ہو، مگر میری محبت جو ہے میں اس کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، مجھے بس طلاق دے دو۔ وہ انتہائی بیزار لہجے میں بولی۔ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ حماد کی کوئی بھی بات سنے۔ اس کے سر پر کسی غیر کے عشق کا بھوت جو سوار تھا۔ تم ہوش تم ہوش میں نہیں ہو۔ میں کیسے؟ دماغ ٹھیک ہے؟
پیار کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں. کیسے دور ہونے کا سوچ سکتی ہو؟ عرش، میرا، ہمارے ہمارے پیار کی نشانیاں. زیب، تم یقیناً مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ تو گھٹے سانس کے ساتھ اس کی طرف بڑھے. جسم سے ایک دم جیسے جان نکل گئی تھی. وہ تو اس پہ غصہ ہونے لگے تھے کہ میرا دوست میری غیر موجودگی میں کیوں آیا، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ آگے سے زیب کیا مطالبہ کر دے گی. ان سے رہائی مانگ رہی تھی. لسن حماد، مجھے ڈیورس چاہیے، ورنہ میں ایسے ہی چلی جاؤں گی یہاں سے بنی کے ساتھ. وہ نہایت برے انداز سے منہ پھیر کر بولی. حماد کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے. انہیں اپنی من چاہی پیار کرنے والی بیوی کہیں نہیں دکھ رہی تھی، بلکہ سامنے ایک مطلب پرست بے حیا عورت نظر آ رہی تھی جو کسی نامحرم کے لیے اپنے محرم کو چھوڑ رہی تھی. عرش، میرا، ان کا کیا؟ انہیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے روکے، لیکن وہ روکنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ اب وہ بے وفا نکلی تھی، مگر دل اس کی غربت، اس کی محبت کا خواہاں تھا. کیسے دور جانے دیتے؟ تم کس لیے ہو؟ سنبھال لینا. وکیل میں کر چکی ہوں. مجھے پتا تھا تم نے ایسے ہی ڈرامے کر رہے ہیں، اسی لیے پہلے سے ہی میں نے پیپرز بنوا لیے ہیں. دستخط کرو اور میری جان بخشو. اس کا لہجہ بہت برا تھا، بے حد سرد، بے حس اور بیزار، نفرت آمیز. حماد نے ناسمجھی سے سامنے ٹیبل پر رکھے گئے پیپرز کو دیکھا. آنکھیں بیک وقت پانیوں سے بھر گئیں. وہ بے یقینی سے اس کی بے وفائی اور ڈھٹائی دیکھ رہے تھے. تم سائن کرو، نہیں رہنا تمہارے ساتھ مجھے. وہ نفرت سے تیز آواز میں ان کی بات کاٹ کر بولی. حماد نے پیپرز پکڑے اور ایک نظر اسے دیکھا جو ماتھے پر بے حد شکنے لیے نفرت سے سامنے والے کو دیکھ رہی تھی. حماد نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا. وہ آنسو کا ایک بھی قطرہ بہا کر اپنی مردانگی کو ہاک میں نہیں ملا سکتے تھے. اس عورت سے وفا کی تھی جس کا گواہ ان کا خدا تھا، مگر اب وہ اتنے بے غیرت نہیں تھے کہ سامنے کھڑی ان کی بیوی کسی نامحرم کے لیے ان سے نفرت سے بات کرے اور وہ اس شراکت داری پر اس کی منتیں کریں. وہ پین اٹھاتے سر چہرے سے دستخط کر گئے. جیسے جیسے دستخط کیے حماد کا دل بند ہوتا محسوس ہوا. سانس پھول چکی تھی، مگر وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کر سکتے تھے. دستخط کر کے پین رکھا اور تن فن کرتے کمرے سے نکل گئے بنا آخری بار دیکھے. جب خود سے الگ کر ہی دیا تھا تو کسی نامحرم کو نہ کبھی حماد نے دیکھا تھا نہ اب دیکھنے کا خواہاں تھا. اور زیب نامحرم ہی تو ہو گئی تھی چند سیکنڈز کے دستخط سے. یعنی محض صرف دستخط سے زندگی سے نام لے لیا گیا. ان پلوں کو یاد کرتے آج بھی حماد کی آنکھیں پانی سے بھر چکی تھیں. وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے، کس طرح رہ رہی ہے. انہیں جاننا بھی نہیں تھا. جو ہوا سو ہوا، مگر زندگی کے کئی حسین پل ساتھ لے گئی تھی. اب کم مسکراتے تھے صرف اپنے بچوں کے لیے. فون کی رنگ ہوئی تو وہ ہوش میں آئے. گہرے سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود کو کمپوز کیا. حماد خانزادہ اسپیکنگ. باروب آواز میں فون اٹھا کر کہا. نمبر رانگ ہی تھا، مگر آگے سے نو رسپانس. یس. حماد خانزادہ اسپیکنگ. ہوز دیر؟ دوبارہ سے پوچھا مگر جواب نہ آیا. کان سے موبائل ہٹا کر دیکھا جہاں لائن بزی ہو گئی تھی. انہیں کافی حیرانی ہوئی، مگر چونکہ سر بے حد درد کر رہا تھا فون کٹ کرتے وہ واش روم کی طرف بڑھے. ارادہ اب شاور لینے کا تھا، پھر انہیں 2 میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی تھی. زیب نامہ تو ساری زندگی کے لیے ان سے جڑ چکا تھا. یہ بھلا بھولنے کی بات تھوڑی تھی کہ جس کے ساتھ محبت پروان چڑھا کر نکاح کے بولوں سے جائز رشتہ قائم کیا جائے
اور اس طرح کی عاشقی جو مکمل نہیں ہوتی، زندگی کے سفر میں ادھوری رہ جاتی ہے، مکمل ہوتے ہوتے نہ بھولنے کی سخت بیماری دے جاتی ہے۔ اور کیا دیکھنے کو باقی ہے؟ آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا، وہ میرے ہو کر بھی میرے نہ ہوئے، ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا۔